السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، کہ بے شک دین آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ انتہائی آسان ترین دین ہے۔ اس کی آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں پر جو بوجھ اور مشکل احکامات تھے، وہ سارے کے سارے احکامات اللہ رب العالمین نے اس امت سے ہٹا دیے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نے جو فرائض بتلائے ہیں، اسی طرح سے جن محرمات سے منع کیا ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کو جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے، وہ سارے کے سارے احکامات، وہ ساری کی ساری تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق۔ اور اگر کسی بھی انسان کو کسی وجہ سے اسلام کی کسی بھی تعلیم پر عمل کرنے میں مشکل ہو، تو شریعت نے وہاں پر بھی مزید آسانیاں فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حالت سفر میں ہے، اسے سفر کی وجہ سے تکلیف ہے، تو اسلام نے نماز اور روزے جیسے اہم ترین فریضے کو ہلکا کر دیا ہے، اور اسے مہلت دے دیا ہے کہ تم نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھو، جو سنت مؤکدہ ہے اسے مت پڑھو، اور اگر روزے کا وقت ہے، رمضان جیسے عظیم ترین مہینے کا وقت ہے، تو تمہیں روزہ چھوڑ کر کے افطار کرنے کی اجازت ہے، جسے تم بعد میں پورا کر لو۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اسے بھی شریعت نے اجازت دی۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ انسانی فطرت، انسانی طبیعت، انسانی حالات کے اعتبار سے اس قدر آسان ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الدین یسر، بے شک دین آسان۔ دوسری بات آسانی کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں اس پر اسلام نے اجر و ثواب کا وعدہ اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ اس کے بالمقابل جو عمل ہے وہ بہت معمولی ہے۔ نماز کو ہی دیکھ لیجئے، 5 وقت کی نماز کا ثواب 50 نمازوں کے برابر، 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب 700، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ ایک آدمی مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب الگ سے ملتا ہے، چل کر آنے کی وجہ سے اس کے قدموں کی گنتی کی جاتی ہے، اور ہر قدم پر 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح زندگی کے سارے معاملات میں اسلام نے زبردست طریقے سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ اس لیے بھی انسانی طبیعت میں اس اجر کی وجہ سے جو اعمال ہیں، جو فرائض ہیں، وہ انتہائی آسان معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ اور جو بھی انسان دین میں تشدد اختیار کرے گا، دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا اور وہ مغلوب ہو جائے گا۔ یعنی شریعت نے جو فرائض انسان کو بتلائے ہیں وہ بالکل آسان ہیں اور ہلکے ہیں۔ اسی طرح سے جو محرمات ہیں وہ بھی انسانی فطرت طبیعت کے عین مطابق، لیکن چونکہ اسلام بہت عظیم مذہب ہے، اس میں خیر کے کاموں کی لا تعداد گنتی موجود ہے، جسے کوئی بھی انسان پوری طرح انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کو قبول کرو، اور جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی طاقت ہے، جو آپ کی کیپسٹی ہے، اس کے مطابق ہی اعمال خیر کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نیکی کی طلب میں اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد لو کہ تم خود تھک کر کے پھر اس کے بعد اکتاہٹ کے شکار ہو جاؤ۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے صرف اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی اس کے اندر استطاعت اور طاقت ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر کے اعمال انجام دے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ ایک دن بیزار ہو کر کے جو فرائض ہیں ان فرائض سے بھی وہ غافل ہو سکتا ہے۔
لہٰذا آپ نے فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ جو بھی انسان دین میں تشدد اختیار کرے گا، دین کی جو آسانیاں ہیں، جو سہولتیں ہیں، جو نرمی ہے، اسے اختیار نہیں کرے گا، بلکہ اپنے اوپر وہ بوجھ لا دے گا جو بوجھ شریعت نے خود اس کو نہیں بتایا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ وہ مغلوب ہو جائے گا اور وہ ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لے گا جو کام کرنا شریعت نے اس کے لیے ضروری قرار دیا، اور اس کا مشاہدہ ہم اور آپ اپنے سماج میں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا أَبْشِرُوا، تو تم کیا کرو؟ تم سیدھے طریقے سے دین اسلام کے احکامات پر قائم رہو، اور اگر یہ اعلیٰ ترین اسلوب حیات تم سے ممکن نہ ہو تو تم راہ حق کے بالکل قریب رہو، بہت دور مت چلے جاؤ کہ دین سے تمہارا رشتہ ہی ٹوٹ جائے، بلکہ تم سیدھے راستے کے بالکل قریب رہو، اور یا تو سیدھے راستے پر پوری طرح قائم رہنے کی کوشش کرو، وَأَبْشِرُوا، اور خوشخبری قبول کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ اگر تمہارے ارادے، تمہاری نیتیں، تمہارے جذبات خالص ہیں اور سچے ہیں تو اللہ رب العالمین تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے جو کوتاہیاں ہو رہی، جو کمیاں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا، اس لیے تمہیں خوشخبری قبول کرنا چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی بھلائیاں بھی انجام دیتا ہے اور نفس کی کمزوری کی وجہ سے کچھ کمیوں کا بھی مرتکب ہوتا ہے، تو اسے نہ تو مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کے لیے جائز ہے کہ ایسے انسان کو مایوس کرے، کیونکہ اس حدیث میں کہا گیا کہ جو بالکل سیدھے راستے پر ہے اس کے لیے بھی بشارت ہے، اور جو بالکل سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ فرائض انجام دے رہا ہے، محرمات سے بچتا ہے، لیکن بہت سارے مستحب اعمال نہیں کرتا، بہت سارے بچنے والے اعمال سے نہیں بچ پاتا، لیکن وہ کوشش کرتا ہے بچنے کے لیے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اللہ کے رحمت کی امید رکھو اور خوشخبری قبول کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات ایسے بتائے ہیں جن کے اندر انسان چاہے تو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، جن کے اندر وہ چاہے تو اچھے سے اچھے اعمال اعلیٰ ترین طریقے سے انجام دے سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں، اگر آپ انتشار ذہنی کے شکار ہیں، اس ٹائم آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جن میں انسان اللہ رب العالمین کی عبادت پوری دل جمعی کے ساتھ کر سکتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وہ 3 اوقات یہ ہیں، آپ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلَجَةِ، کہ اور مدد طلب کرو، کس چیز پر؟ سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، بشارت پانے کے لیے ان 3 اوقات کو تم غنیمت سمجھو اور ان کا بھرپور استعمال کرو۔ سب سے پہلا وقت کیا ہے؟ بالغدوہ، صبح کا ٹائم، آپ رات میں جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی بیدار ہو جاؤ، فجر کی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، کتاب کا مطالعہ کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، صبح کے اذکار پڑھو، اللہ رب العالمین کی عبادت، نماز، تلاوت قرآن، دعا، ذکر، غور، فکر، یہ سارا سب کچھ تمہارے قلب کو، تمہارے ذہن کو بالکل ٹھیک کر دے گا، تمہیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا صبح کا وقت انتہائی اہم ترین وقت ہے جس میں انسان اپنے رب کو خوش کر سکتا ہے، اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، دعائیں کر سکتا ہے، بھلائی کے کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ صبح کے وقت سو کر کے اپنے آپ کو اس عظیم وقت کے خیر سے محروم مت کیجیے۔ آپ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ، صبح کے وقت سے مدد طلب کرو خیر کے کاموں پر۔ دوسرا وقت آپ نے فرمایا وَالرَّوْحَةِ، شام کا وقت، جس وقت انسان اپنے کام سے واپس اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے، اپنے اہل میں پہنچ جاتا ہے اور اسے ایک طرح کا سکون میسر ہو جاتا ہے، ایسے وقت وہ پوری توجہ کے ساتھ پھر وہ اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، کتاب کے مطالعے کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، دعا کی شکل میں، آپ اس کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد تیسرا وقت آپ نے بیان فرمایا وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلَجَةِ، رات کے ایک حصے میں، آپ نے پوری رات کا نہیں فرمایا، کیونکہ اگر انسان پورے جوش میں پوری رات کی عبادت کرنا شروع کر دے تو یہ ایسی تکلیف ہے، یہ ایک ایسا بوجھ ہے جسے انسان زیادہ دن تک نہیں چلا سکتا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنا بیزار ہو جائے گا کہ وہ فجر کی نماز کا بھی اہتمام نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلَجَةِ،
رات کے ایک حصے میں آپ پوری رات سو، تھوڑا سا وقت رات کا نکالو جس میں آپ اپنے رب سے باتیں کرو، اپنے رب سے دعا کرو، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات، اپنے غم اپنے رب کے سامنے بیان کرو، کیونکہ رات کا آخری حصہ جس میں پوری کائنات پرسکون ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو ایک تو گھر کا سکون، رات کا سکون اور شور شرابے سے پاک یہ وقت، اور اس میں اللہ رب العالمین کا آسمان دنیا پر نازل ہونا اور بندوں کو مخاطب کرنا کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ایسے وقت میں تمہارا اپنے رب کی عبادت کرنا، دعا کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، اپنے رب سے گفتگو کرنا، اپنے سارے غم اور سارے مسائل کو اپنے رب کے سامنے بیان کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمہیں پورا دن خوش رکھے گا، تمہاری پورے وقت کو اللہ رب العالمین برکتوں سے بھر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اوقات کی نشاندہی فرمائی، اور یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں آپ چاہیں تو اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کر سکتے ہیں، اپنے رب سے جو بھی آپ کو مانگنا ہے سارا آپ مانگ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے اس حدیث رسول میں بہت سارے پیغامات ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اسے اعتدال اختیار کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی شکل میں جو آسانیاں عطا فرمائی، ان آسانیوں کو قبول کرنا چاہیے، اور ایسی چیز، ایسے اعمال انجام دینا چاہیے جو اس کے لیے کرنا آسان ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی نعمت کو، دین اسلام کی آسانی کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان 3 اوقات کا بھرپور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔